शहजाद साहब, पाकिस्तान में कई मरतबा ऐसे बड़े बड़े माशी मंसूबे या ऐसे ख्वाब दिखाए गए, कुछ ज़ैगम साहब ने भी हवाला दिया कि अवाम भी बहुत पुरुमीद हो जाते हैं। अब मामला नायाब मादनियात का है जो कि दुनिया के लेवल पर ग्लोबल उसके ऊपर भी स्ट्रेटेजिक हालात को भी बदल रहे हैं, पॉलिटिक्स को भी बदल रहे हैं। क्या हमारा निज़ाम सियासी, रियासती, माशी, समाजी, कानूनी इतनी सख्त रखता है कि वो इतने बड़े मौके को फ़ायदा उठा पाए, ये जज कर पाए कि हमें किस तरीके से यहाँ सब कुछ ठीक करके इससे फ़ायदा उठाना, ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए? देखिए, चीन का जो कंट्रोल है कीमती धातों पे, वो किस तरीके से है? वो माइनिंग में है, वो रिफाइनमेंट में है, और इनके इस्तेमाल में है, और इनके एक्सपोर्ट में है। यानी ये धातों के तौर पे एक्सपोर्ट भी करते हैं धात, जिस तरीके से अमेरिका को देते थे, जिसकी वजह से सारा ये झगड़ा पड़ा, और साथ ही साथ उसको इस्तेमाल भी करते हैं अपने बहुत सारे, जैसा बैटरीज का इस्तेमाल है, जिस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर्स में इस्तेमाल होता है, आपने जिक्र किया। अब एक और चीज का ख्याल करना है कि दुनिया में गिनती के चंद मुल्क हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं, बहुत कम लोग हैं, जिसमें ताइवान है, जिसके अंदर के अमेरिका खुद है किसी हद तक, नेदरलैंड्स है बहुत बड़ा बनाने वाला, शायद एक दो और होंगे, चीन डेफिनेटली बनाता है लेकिन उस लेवल के नहीं जिस तरीके से कि नेदरलैंड्स या ये लोग बनाते हैं। ये तमाम के तमाम मुख्तलिफ कंट्रोल रखते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर, ऐसी कॉम्पिटेंसीज के ऊपर, जिनको मिला के फिर माइक्रो प्रोसेसर बनता है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर की एक्सपोर्ट अमेरिका ने, ट्रंप ने बंद की चीन को, कि अगर हम चीन को देते रहे तो इसकी तो इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल बैटरीज हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, एआई, इसमें हर चीज में आगे निकल जाएगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो दिमाग है वो तो इसके से बनता है और हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब उन्होंने उसको बंद की एक्सपोर्ट उसकी अमेरिका ने, तो उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर को बनाने वाली चीज को ही बंद कर दिया। 90% दुनिया की कीमती धातें इस वक्त चीन के कंट्रोल में है, बाकी जो 70%, और कंट्रोल 90% है उनका। तो वो उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो उनको माइन करने वाले हैं, रिफाइन करने वाली, वो तमाम मशीनरी की भी एक्सपोर्ट बंद कर। अब होता क्या है, इससे होगा ये, पाकिस्तान का आप सवाल ले आते हैं कि अच्छा पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है। पाकिस्तान का ये है कि फैमिली सिल्वर है, हमारे पास बेशक जमीन के नीचे दबा हुआ एक खजाना है, लेकिन पाकिस्तान के पास ना माइनिंग की फैसिलिटी है, ना रिफाइनमेंट की फैसिलिटी है। ऐसे ही है जैसे आप दूध को प्रोड्यूस करने में दुनिया के अंदर चौथे नंबर पे हैं, इतनी मिकदार में पाकिस्तान दूध पैदा करता है। क्या कि ये सारे का सारा दूध या इसमें से बहुत सारा हिस्सा हम एक्सपोर्ट कर दें, वो लोग इस पर दही बनाए, मक्खन बनाए, और फिर हमें ही री एक्सपोर्ट कर दें, यानी वो जो वैल्यू एडिशन चाहिए वो हमारे अंदर काबिलियत ना हो, तो फिर हमारा नुकसान ही नुकसान है कि हम रॉ मटेरियल उनके हाथ में दे देते हैं और हम उनसे कुछ हासिल नहीं कर पाते। बेहतरीन इस्तेफादा क्या है? बेहतरीन इस्तेफादा ये है कि आप इसकी माइनिंग भी करें, आप रिफाइन भी करें, और फिर इसको इस्तेमाल भी करें, और किसी हद तक एक्सपोर्ट भी करें। पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉब्लम कि हमारे पास डॉलर कमाने का कोई जरिया नहीं रह गया। हम इतने सख्त जकड़े हुए हैं अपने माशी मामलात के अंदर और कर्ज के अंदर कि हम कहते हैं किसी तरीके से इसको बेचें, यानी कुछ ना कुछ निकाल के बाहर से के लोग आए, चीन आए, अमेरिका आए, इसको माइन करे, इसको रिफाइन करे और ले जाए, और हमें कीमत कुछ अदा करते हैं। हम उस मजबूरी के अंदर आके फैमिली सिल्वर को बेचने पे बैठे हुए। लेकिन एक बेहतर तरीका यह है कि दोनों मुल्क, अमेरिका और चीन, पाकिस्तान के किसी हद तक इस वक्त करीबी दोस्त हैं। चीन तो बहुत ही बड़ा करीबी दोस्त है, तो यहां पे सेटअप करें उसकी रिफाइनमेंट, यहां करें उसकी माइनिंग, हम भी कुछ सीखें, किसी हद तक उनको ले जाने दें। बाकी जिस तरह कहते हैं कि बर्तानिया से भी बड़ा एरिया है जो हमारे मादनियात के लिए कीमती धातों को लेके बैठा हुआ है, तो उसको फिर हम अपने तौर पे उसको इस्तेमाल करें, रिफाइन करें, और ये कैपेबिलिटी बढ़ाएं जिससे कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें, वरना मक्खन और दही बाहर से हमें आता रहेगा, दूध हमारा होगा। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, कैपेबिलिटी बढ़ाने की हमें ज़रूरत किस हद तक की है? अगर अपनी ग्राउंड रियलिटी की बात कर लें, अमन व अमान की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के हालात, अफ़गान सरहद पर कशीदगी, भारत से ख़राब ताल्लुकात, क्या तमाम अवामिल इन्वेस्टर को आने देंगे, चीज़ों को प्रोसेस होने देंगे, हमारे फ़ायदे के साथ बाकी तमाम ग्राउंड फैक्टर्स अलाइन हो पाएंगे? ये क्या इतनी बड़ी रुकावटें नहीं है कि ये आने वाले को भी परेशानी में मुब्तला कर रही हैं? ये बहुत बहुत बड़ी रुकावटें हैं और आपने बखूबी इनकी निशानदेही कर दी। अब सवाल है, ये नायाब मदनियात कब आपको पता लगा कि हमारे पास हैं? परसों लगा पता या 4 दिन पहले पता लगा? और चाइना से आपकी दोस्ती कितनी पुरानी है? जबकि H1 रीसी तब से पुरानी है। क्या कभी किसी हुकूमत ने संजीदगी के साथ इन नायाब मदनियात के बारे में माइनिंग के लिए चाइना से कभी कोई मुआहदा किया? कोई इसने संजीदगी साबित की?
اور پھر زیغم کا یہ سوال بھی ہے کہ جب تک آپ اس میں تعلیم نہیں دیں گے، جب آپ کے پاس ہنر ہی نہیں ہوگا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ کی پڑھائی ہی نہیں ہوگی، آپ ووکیشنل ٹریننگ ہی نہیں کریں گے، تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر تو وہی بات ہے جو شہزاد صاحب نے کی کہ دودھ ہمارا اور مکھن ہم باہر سے منگواتے ہیں۔ سر کبھی کو پیچھے رکھتے ہیں، ابھی کی بات کر لیتے ہیں۔ گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ تو شروع کر دیا ہے 2030 تک، کوئی سیمی کنڈکٹرز کے اوپر یہ ٹریننگ کے لیے چائنا بھیجا جائے گا یہاں سے نوجوانوں کو، تاکہ ان کی ٹریننگ ہو۔ مجھے پتہ ہے آپ کافی متاثر لگ رہی ہیں۔ نہیں، میں ابھی کی میں کبھی سے ابھی کی بات کر رہی ہوں، آپ اس میں کتنا میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بہت متاثر لگ رہی ہیں جو یہ بیانات آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بیان یہ بھی آیا تھا، امریکہ نے دیا تھا کہ ہم سمندر میں سے اتنا تیل نکال دیں گے کہ آپ بالٹیاں لے کے پھریں گے گلی محلوں میں۔ تو مذاق نہ کریں ہم اپنے ساتھ۔ آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف سے مذاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ؟ بالکل بالکل۔ آپ نے نام شہباز شریف کا لیا، آپ نے نام شہباز شریف کا لیا، میں نام شہباز شریف کا نہیں لیتا، میں حکمرانوں کا نام لیتا ہوں۔ حکمرانوں کا لے لیں۔ کیا یہ حکمرانوں کو آج پتہ لگا کہ ہمارے پاس نایاب معدنیات ہیں؟ یہ سیندک کا جو پروجیکٹ تھا یہ کس نے بیچا؟ کیا وہاں پہ سونا نہیں تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی اور پروجیکٹس ہیں؟ بالکل ہیں، اور ان کے علم میں ہیں، اور یہ اس کو اپنی ذات کے لیے تو شاید استعمال بھی کر رہے ہوں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے۔ اور آپ کا سوال ہے پاکستان کے دروازے پہ دستک دی جا رہی ہے، آپ بات کر رہے ہو بڑے پیمانے پہ، اس لیے کہ گورنمنٹ نے جو پروجیکٹ لانچ کیا ہے، کی سیمی کنڈکٹر انیشیٹو لانچ کیا ہے، 7200 لوگ اس کی ٹریننگ کے لیے باہر، یہ گزشتہ روز کی بات ہے نا، گزشتہ روز کی ہے نا، ڈیزائن اینڈ ریسرچ کے لیے۔ ایک سیکنڈ، گزشتہ روز کی ہے نا، کتنے سال سے یہی پارٹی جس نے یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے اقتدار میں آئی ہے؟ مطلب یہی تو سوال ہے کہ کیا ہم اس سے استفادہ کر پائیں؟ بہت سی باتیں میں نے اوپر شہزاد صاحب کو سوال میں حوالے رکھتی ہے نا کہ ماضی میں بھی ایسے خواب دکھائے گئے، میں سے یہی سوال ہے نا، کیا ہم استفادہ کر پائیں گے، آج بات کو سمجھ پائیں گے؟ آپ تو بات ہی نہیں مجھے کرنے دے رہی، آپ تو آج کل گزشتہ روز کوئی بیان جاری ہوا ہے، آپ اس پہ تیار ہیں، بس یہ بیان دیا، یہ مائننگ شروع ہوئی، یہ پروسیسنگ ہوئی، اور وہ چلے گئے، اور وہ ڈالر آ گئے، اور وہ ڈالر آنے سے پلیز اور پاکستان کی اقتصادیات بدل گئی اور خوشحالی آ گئی۔ اور بھائی ایک آدمی آپ کو بتا چکا ہے، اس نے 4 ملکوں کا نام لیا، 5 ملکوں کا، اس نے کہا کانگو، اس نے کہا گینی، اس نے کہا نائجیریا میں بھی ہے، اس نے کہا یہ ساری چیزیں وہاں بھی ہیں، لیکن مسئلہ تو وہی ہے کہ نہ وہاں پہ پروسیسنگ کا کوئی پروسیس ہے، نہ وہاں پہ تعلیم ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ وہاں پہ مہارت ہے، نہ ان کے حکومتوں کی منصوبہ بندی ہے۔ یہ المیہ ہمارے ساتھ ہے، درست ہو گیا، اور آپ بڑی خوش ہیں کہ جناب المیہ میں نے سن لیا، پوائنٹ ٹیکن ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، پاکستان کے معدنی ذخائر کی عالمی طور پر اہمیت کا اعتراف کیا جا رہا ہے، فورن پالیسی کے مطابق اعلیٰ معیار کے ذخائر ہیں، جو کہ پھر انہوں نے کچھ 2,30,000 مربع میل بھی بتایا کہ اتنے ایریا پر ہیں۔ کیا سیاسی عدم استحکام کی موجودہ کیفیت جو اس وقت ملک میں ہے، ان باعث ہم اس طرح کی کسی بھی بات سے جو افتخار صاحب بھی سوال کھڑا کر رہے ہیں بطور پاکستان حکومت اور ریاست، ہم استفادہ کر پائیں گے؟ پھر بہت بڑا سوال ہے، اور یہ سوال قابل غور بھی ہے، اور میرے خیال سے اس کے اوپر باقاعدہ ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے جیسے آپ آغاز کر رہی ہیں، کیونکہ اکثر اس کا پوٹینشل کا ذکر تو کیا جاتا ہے، لیکن جن امور کی طرف ہمارے باقی ساتھی نشاندہی کر رہے ہیں ان پر بات کم ہوتی ہے۔ دیکھیے، جہاں تک تو پاکستان کے پوٹینشل کا سوال ہے تو وہ تو بے پناہ پوٹینشل خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، مکران کوسٹ میں جہاں پہ بلوچستان اور سندھ جو ہے آپس میں ان کا بارڈر ہے، وہاں بھی بہت سارے یہ کہا گیا ہے کہ ڈپازٹس موجود ہیں زیر زمین۔ اب یہی معاملہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی میسر نہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ نکالیں، وہاں سے ایکسٹریکٹ کریں، ان کو پروسیس کریں، ریفائن کریں، اور اس کے لیے ہمیں بیرونی مدد چاہیے۔ جب وہ امریکہ پیشکش کر رہا ہے 1-2 کمپنیوں کے ساتھ، تو غالباً معاہدے بھی ہوئے ہیں، اور یقیناً چین بھی انٹرسٹڈ ہوگا۔ چین کا انٹرسٹ یہی ہے، افغانستان میں بھی یہی ہے، اور کسی حد تک جو ہے وسطی ایشیا اور پاکستان میں بھی جو مستقبل ہے وہ ریئر ارتھ منرل سے جڑا ہوا ہے۔ ابھی یہ بات درست ہے کہ وہ چین کی معیشت کے لیے سب سے اہم چیز نہیں ہے، لیکن رفتہ رفتہ آنے والے سالوں اور دہائیوں میں وہ ہو جائے گی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ ہم نے ریکو ڈیک کا ایک ایگزامپل دیکھا ہے جو کہ ہم جس کو جانتے ہیں جو کہ ایک سونے کی اور کاپر کی بہت بڑے ڈپازٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ عائشہ وہاں پر کیا کیا گیا عدلیہ نے اس کے ساتھ جو ظلم کیا کہ ایک کانٹریکٹ تھا اس کو ختم کر کے فائن لگوا دیا پاکستان کے اوپر جس کا کہ ٹیکس پیئرز کو نقصان ہوا. آج تک کسی نے نہیں پوچھا ان جج صاحبان کو, اس عدالت کو, کہ آپ نے پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ کھلواڑ کیوں کیا. یہی کسی سیاستدان نے کیا ہوتا تو اس وقت اس کو جیل میں بند کیا ہوتا, لیکن وہ سیاستدان نہیں تھے اس لیے وہ بچ گئے. تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے بیوروکریٹک اور جوڈیشل, اس کے لیے ہمیں بالکل اس کو فرق طریقے سے چلانا ہوگا اگر ہم نے اس پوٹینشل سے کچھ استفادہ حاصل کرنا ہے. آپ نے چونکہ استفادے کی بات کی ہے. دوسرا اہم بڑا ایشو جو کہ ایکچولی میں تو سب سے بڑا اہم ہے وہ سیکیورٹی ہے. بلوچستان میں آپ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے, پورا پاکستان جانتا ہے جس طریقے سے وہاں پر ایک انسرجنسی اور وائلنس اور ریاست کے خلاف باقاعدہ مستقل اٹیکس جاری ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی جو کہ اس وقت دہشت گردی کا گڑھ بنا ہوا ہے. اب وہاں پر کون سی جا کے مائننگ کر ایسے حالات موجود ہیں کہ ایک طرف ٹی ٹی پی کے حملے ہو رہے ہیں ملک کے اوپر, ملک کی فوج کے اوپر, اور وہاں پر ہم کس طریقے سے اس سے استفادہ حاصل کریں گے. میں استفادہ کا جو لفظ ہے آپ کا میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں. اور تیسری چیز جو ہے وہ اہم مین پاور کی بات کی, سکلڈ لیبر کی بات کی, وہ انجینئرز, وہ ٹرینڈ لوگ جو اس شعبے میں مہارت رکھتے ہیں. کیا ان کو بھی امپورٹ کیا جائے گا چین سے, امریکہ سے؟ اگر آپ وہ کریں گے تو بس پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ ہے تیسری چیز. اور چوتھی فائنل چیز جسے کہا جاتا ہے ٹرانسپیرنسی یا شفافیت. دنیا میں جہاں جہاں نیچرل ریسورسز, قدرتی وسائل کی بہتات ہے, ان ممالک میں شفافیت کا مسئلہ درپیش ہے. اسی لیے ایک انٹرنیشنل جو ہے نیٹ ورک بھی بنا ہوا ہے, ایکسٹریکٹیو انڈسٹریز ٹرانسپیرنسی انیشیٹو. پاکستان اس کا ممبر بھی ہے. اور اگر آپ دیکھ لیں جو اگزامپلز دیے گئے کانگو کا, نائجیریا کا, انگولا کا, دیگر افریقی جو کہ بہت امیر ممالک ہیں منرلز اور آئل اور ڈپازٹس کے حوالے سے, لیکن وہاں پر انہی کی وجہ سے, انہی منرلز کی وجہ سے مارا ماری اور فساد جاری ہے. بالکل درست ہو گیا. اور یہاں پاکستان میں بھی ہم اس کی ایک جھلک دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاہے بلوچستان والے ہوں یا خیبر پختونخوا والے ہوں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے منرلز ہیں اور ہمارا اس کے اوپر حق ہے. تو یہ جو فیڈرل پروونشل جو شیئرنگ ارینجمنٹس ہیں وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ہم اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں لائیں گے. ویلڈ پوائنٹ